سورہ شورا میں ہے، آیت نمبر 47 نہیں 48 49 49 للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمانوں کا ملک اور زمین کے ملک، یعنی اللہ مالک ہے، لام تملیک کا ہے، آسمانوں کے ملک اور زمین کا۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا، ہیبہ کرتا ہے، گفٹ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں، اور ہیبہ اور گفٹ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے مذکر۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جوڑا دیتا ہے ان کو مذکر اور مؤنث کا، یعنی دو بچے ہوتے ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث، دو عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کرتا ہے اس کو جو چاہتا ہے بانجھ، عقیم کا معنی بانجھ، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، میاں بیوی بغیر اولاد کے ہوتے ہیں۔ انہو علیم قدیر۔ اب سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کسی کو بیٹی دی، کسی کو بیٹا دیا، کسی کو دونوں دیے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو ایک جواب تو شروع میں دے دیا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ مالک ہے، اور مالک اپنے ملک میں جو بھی تصرف کرے جائز ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو ظالم کہے تو وہ بے شعور ہے، کیونکہ مالک نے تو اپنے ملک میں تصرف کیا، کسی کو بیٹی دی، کسی کو بیٹا دیا، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، ساری زندگی روتے رہے میاں بیوی، تو مالک۔ دوسری دلیل آخر میں دی، انہو علیم قدیر، وہ صاحب علم ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس کے حق میں بیٹا بہتر ہے یا بیٹی بہتر ہے، یا کوئی بھی بہتر نہیں ہے۔ قدیر وہ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے وہ قادر ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مفید ہے جن لوگوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ میں نے یہ آیت تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں ایک عرصہ تک پڑھی۔ ہماری بیٹی کو اولاد نہیں تھی، اور جو برطانیہ میں ہے، برادری نہیں تھی، بڑے لوگ تھے، 5 سال گزر گئے تو اندیشہ تھا کہ طلاق ہو جائے۔ ہم نے جم مارا، بھائی بڑے لوگ ہیں، برطانیہ ہے، رشتہ دے دو۔ تو ان میں کچھ رشتہ دار بکواس بھی کرتے تھے۔ ہم نے غلطی کی، بانجھ لڑکی ہم نے قبول کر لی، تو باپ ہونے کی حیثیت سے یہ باتیں جب میں سنتا تھا تو زار قطار رونا آتا تھا۔ بیٹی الگ روتی تھی،
माँ अलग रोती थी, मैं भी अलग रोता था, बरतानिया भी जाता था। तो मैंने फिर औलाद के होने के लिए जितने वजीफ़े थे सब किए और दुआएं मांगी, बेटी ने भी मांगी। तो फिर अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। अब वो खुश है, औलाद हो गई। और ये आयत इल्काव हुई, यानी मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता था तो मेरे जहन में तसव्वुर आया भी एक आयत ऐसी भी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है मैं आसमान और ज़मीन का मालिक हूँ, जिसे चाहूँ बेटी दूँ, जिसे चाहूँ बेटा दूँ, जिसे चाहूँ दोनों दूँ, जिसे चाहूँ कुछ न दूँ। तो ये भी अल्लाह ताला की रहमत को तलब करने के लिए एक बहाना है। तो मैं ये पढ़ता था तो आपको भी यही बताया कि अगर आप ख़ुद नहीं, कोई आपका अज़ीज़ बे औलाद है तो उसके लिए आप ये आयत वजीफ़े के तौर पर पढ़ भी सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। लेकिन जैसे मेरी पहली बेटी के लिए मुझे तड़प थी, वो तड़प अभी एक 5वीं बेटी है, उसकी भी औलाद नहीं हो रही, उसके लिए इतनी तड़प नहीं है। दुआ तो मांगते हैं लेकिन वो पाकिस्तान में है, रिश्तेदारों में है, खुश है, उसके लिए भी दुआ मांगते हैं। लेकिन मेरी अपनी तड़प जो बाहर की लड़की के लिए थी, जिसको बांझ कहा जाता था, ताने मारे जाते थे, तो वो ताने नहीं है, तो इसलिए वो तड़प जो होती है तलब की वो नहीं है। और जब तक तलब की तड़प ना हो उस वक्त तक दुआ कबूल नहीं होती। अब मैंने बताना ये था कि आज पढ़ रहे हैं हम खुनसा मुश्किल। आज सबक का उन्वान है खुनसा मुश्किल। अब कुरान मजीद में इस आयत में भी, दूसरी आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इंसान को मुज़क्कर बनाया या मुअन्नस बनाया। और आपके इल्म में होगा सूरह यासीन के अंदर हाफ़िज़ महमूद से भी ये आयत बे औलादों को बताते थे, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। अल्लाह ताला का इरशाद है, पाक है वो ज़ात सुब्हानल्लज़ी कि जिसने अज़वाज को पैदा किया, जोड़े जोड़े को पैदा किया, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस। खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु, हर उस चीज़ से जिसको ज़मीन उगाती है, जो चीज़ भी ज़मीन से उगती है उसमें एक मुज़क्कर एक मुअन्नस है। तुंबितुल अर्ज़ु मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम, और उनके नफ्सों से यानी इंसानों से। आगे व मिम्मा, और उन चीज़ों से भी अल्लाह ताला ने जोड़े जोड़े पैदा किए हैं जो तुम्हारे इल्म में भी नहीं है। मा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह के लश्करों को कोई नहीं जानता मगर अल्लाह की ज़ात जानती है। पता नहीं कितने मखलूक है खुदा की। अब इस आयत के तहत तमाम मुफस्सिरीन, पीर करम शाह साहब भेरवी लिखते हैं कि ये जो दरख्त हैं इनमें भी एक मुज़क्कर होता है एक मुअन्नस। अब खजूरें तो हमने देखी, एक खजूर मुअन्नस होती है एक मुज़क्कर होता है। हमारी अपने खजूरें थी, जो मुज़क्कर होता है उसका फल नहीं होता, जो मादा होती है खजूर उसका फल होता है। और अल्लाह की शान है कि वो जो मुज़क्कर खजूर होता है तना उसका उतना होता है जितना मुअन्नस का होता है खजूर का। जो मुज़क्कर खजूर होता है उसका एक फल होता है छोटा छोटा। सहाबा किराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये मुज़क्कर का फल हम मुअन्नस के ऊपर, सर के ऊपर हम डालते हैं, उसका जो शाखें हैं ऊपर टहनियाँ छड़ियाँ, तो वो मुअन्नस हमल वाली हो जाती है और वो खजूरें ज़्यादा देती है।
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو، جتنا اللہ چاہے گا دے گا۔ صحابہ نے چھوڑ دیا تو اس سال مؤنث کھجوروں کے پھل تھوڑے پیدا ہوئے، کم پیدا ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق مذکر کھجوروں کا جو پھل ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا بیج ہوتا ہے، ہم نے مؤنث کے نہیں ڈالا، مؤنث کے سروں پر نہیں ڈالا، تو پھل کھجوریں کم پیدا ہوئیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے امور میں تم زیادہ جانتے ہو مجھ سے۔ تو یہ دیوبندی پڑھتے ہیں، بھی حضور کو دنیا کا علم نہیں تھا۔ اس پر بڑی بحثیں ہیں بخاری شریف میں۔ تو یہ ہے، اب یہ باہر جو ہے چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں، ان میں بھی ایک جنس کے دو جو ہیں، ان میں ایک مذکر ایک مؤنث ہے۔ اب گھاس دیکھا آپ نے، ایک مذکر ایک مؤنث، مما تنبت الارض، اللہ جھوٹا نہیں ہے۔ جس چیز کو بھی زمین نے اگایا، گھاس کو زمین اگاتی ہے، درختوں اور پودوں کو زمین اگاتی ہے، مما تنبت الارض، جس کو بھی زمین نے اگایا، ان میں ایک مذکر ایک مؤنث، اور مذکر مؤنث کے ساتھ ملتا ہے تب مؤنث کو پھل ملتا ہے۔ یہ جو آم ہے دیکھیں، اللہ کی شان ہے، آم کا درخت ایک گٹھلی سے بنتا ہے، اور پھر اس آم کے سر کے اوپر دیکھیں ہزاروں آم ہوتے ہیں، تو ایک آم کی گٹھلی سے اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو پیڑ پیدا کیا بڑا، اس کے سر کے اوپر ہزاروں بیج پھر پیدا ہو گئے، ایک بیج سے ہزاروں بیج، پھر وہ آم بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر پھل کے اندر اللہ تعالیٰ کمی نہیں ہونے دیتا، جو مؤنث ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے بیج دیتا ہے۔ اب گندم کا دیکھیں، ایک دانہ ہوتا ہے گندم کا، جب ہم کاشت کرتے ہیں تو اس کے اوپر قرآن کہتا ہے 7 بالیں پیدا ہوتی ہیں، ایک سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، تو ایک دانے پر 700 دانے ہو گئے، ایک دانے نے 700 بچوں کو پیدا کیا۔ میں سوچ رہا تھا گندم کا مذکر کیا ہے؟ جو، جو جانتے ہو نا، جو۔ اسی طرح ہر پھل کا، چنے ہیں، مٹر ہیں، دالیں ہیں، سب ایک مذکر ایک مؤنث۔ اور جو آج کل یہ علوم آ گئے ہیں نا، تو ان میں سب پتہ چل گیا ہے مذکر کیا ہے مؤنث کیا ہے۔ اور پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا تفسیر میں، بھئی یہ جو مؤنث مذکر گھاس ہوتا ہے، یہ مذکر اور مؤنث آپس میں کیسے ملتے ہیں، ازدواجی عمل ان کا کیسے ہوتا ہے، پھر مؤنث پیدا کرتی ہے دوسری۔ 2 آم ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث۔ آم بھی ہم نے دیکھے، ایک آم ایسا ہوتا ہے اس کا پیڑ بڑا ہو جاتا ہے، پھل نہیں دیتا، ایک آم ہوتا ہے وہ پھل دیتا ہے۔ اب یہ باہر توری کا بیل تھی، اس نے کاٹ دی، جو پیچھے رستم بیٹھا ہوا، اس کو پھل نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا کاٹ دو۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزہ بہت پسند تھا، آبشار بہت پسند تھی، خوبصورت چہرے مردوں کے بہت پسند تھے، عورتوں کے بھی بہت پسند تھے، اس نے اس کو کاٹ دیا، اتنی خوبصورت لگتی۔ اچھا وہ شاید مذکر تھی اس لیے اس کو پھل نہیں لگ رہا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو بعد میں پھل لگتا، ہو سکتا ہے اسی سے کوئی مؤنث پیدا ہو جاتا، تو آپس میں۔ پیر کرم شاہ صاحب کہتے ہیں ان کا آپس میں جو ملاپ ہوتا ہے مذکر مؤنث کا، ہوا کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہوا اللہ کی شان ہے، دیکھیں یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، اب ہوا جب چلتی ہے مذکر سے ہو کر کے، مذکر کے درخت سے شعائیں لے کر، آج کل تو ریزر شعائیں ہیں نا، وہ لے کر کے مؤنث سے گزرتی ہے تو مؤنث حاملہ ہو جاتی ہے۔ اب گھاس ہیں، ان میں یہی ہے، ہوا ایک درخت سے دوسرے درخت، ایک گھاس سے دوسرے گھاس،
उस पर गुजरती है तो वो हामला हो जाती है। क्योंकि अगर ये ना कहें तो कुरान झूठा नज़र आता है। अल्लाह फरमाता है हमने हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया, मिम्मा तुम बेतुलाडो, जो चीज़ भी ज़मीन पैदा करती है। अब इतना साइंस आगे चला गया कि बंदा ये कुरान न होता ना तो खुदा को मानना ज़रूरी हो जाता। तो ये कौन करता है? अल्लाह ताला करता है। इसलिए कहा लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा, ज़मीन व आसमान उसका मालिक अल्लाह है, पैदा करता है जो चाहता है। अब एक मखलूक ऐसी पैदा कर दी, घास में भी हर चीज़ में न वो मुज़क्कर है न मुअन्नस है, उसको कहते हैं खुनसा। हमारे पास मसले आते हैं जी बकरी है वो न मुज़क्कर है न मुअन्नस है, कुर्बानी जायज़ है? गोश्त तो हलाल है, कुर्बानी जायज़ है? हम कहते जायज़ नहीं, मुअन्नस है। इसी तरह गाय है, भैंस है, अल्लाह की शान देखें। अब एतराज़ ये होता है कि कुरान तो बार बार कहते हैं हमने इंसान से एक मुज़क्कर पैदा किया, एक मुअन्नस पैदा किया, तो ये खुनसा कैसे? तो इसका तो कुरान में ज़िक्र नहीं है, मुश्किल ये है। तो ये कैसे? तो उसका जवाब ये है कि कुरान अक्सरियत को ज़िक्र करता है, अक्सरियत को ज़िक्र करता है, नादिर और कलील चीज़ों को ज़िक्र नहीं करता। अब अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इंसान को नुत्फ़ा से पैदा किया, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नुत्फ़ा से नहीं पैदा हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पैदा नहीं हुए। इसी तरह मिट्टी से पैदा किया। ये सारी चीज़ें जो हैं अक्सरियत की वजह से हैं। तो ये सारा तमहीद मैंने ज़िक्र इसलिए की कि एक मखलूक है अल्लाह ताला ने जो बनाई है उसको कहते हैं खुनसा। अब खुनसा मुज़क्कर माने तो उसको विरासत में और हिस्सा मिलेगा। एक आदमी है उसका एक बच्चा है तो बच्चा, बेटा है बेटी है, पता नहीं, वो खुनसा है, तो उसको बेटे वाला हिस्सा दें या बेटी वाला हिस्सा दें, क्या करें उसके साथ? इसलिए फुक़हा ने खुनसा के मसाइल लिखे, खुनसा। अब लिखें, ये सारी तमहीद थी, इसको याद रखना। और खुनसा फोला के वज़न पर है। इसका मादा खनस है, खनस, खनस से मुश्तक है। खुनसा का वज़न फोला है, इसम तब्दील ज़ुरबा की तरह। इसका मादा खनस है, खानून सा, खनस है। खनस का माना है तलय्युन और तकस्सुर, नरमी, नरमी लिख दो। खनस का माना है नरमी और टूटना। लिखा और मुखन्नस को भी खुनसा कहा जाता है। मुखन्नस को खुनसा, हालांकि मुन्नस का सीगा है, मुखन्नस को खुनसा कहा जाता है और मुखन्नस भी कहा जाता है। मुखन्नस बाब तफील का है।
اصطلاح میں خنسا کا معنی یا مخنث کا معنی، اصطلاح میں فقہا کی اصطلاح میں مخنث کا معنی اصطلاحی معنی ہوتا ہے، لغوی معنی الگ ہوتا ہے، اصطلاحی معنی یعنی علم کا معنی، علمی معنی اور ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ ملہ آلۃ الرجال و آلۃ النساء، اور لیس لہ شیء منہما اصلا، ملہ آلۃ الرجال و آلۃ النساء، مان بھی لکھ لو، دونوں ہوں، ملہ اعلیٰ حمزے کے ساتھ اعلیٰ، آلۃ الرجال و آلۃ النساء معاً، اور لیس لہ شیء منہما اصلا۔ لکھا ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پیشاب کرنے کا آلہ مردوں والا بھی ہو عورتوں والا بھی ہو، پیشاب نہ لکھو، بس صرف مردوں والا آلہ بھی ہو عورتوں والا آلہ بھی ہو، یا دونوں نہ ہوں، لکھا یا دونوں آلے نہ ہوں۔ بالغ ہونے سے پہلے تو اشتباہ کا زوال مشکل ہوتا ہے، اشتباہ کا بالغ ہونے سے پہلے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، بالغ ہونے سے پہلے ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو اشتباہ مشکل ہوتا ہے، اشتباہ کا زوال مشکل ہوتا ہے۔ اشتباہ کس میں ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ لہذا بالغ ہونے سے پہلے اشتباہ کے زوال کی علامت پیشاب ہوتا ہے۔ اگر مذکر کے آلے سے پیشاب آ رہا ہے، چھوٹا پیشاب، مذکر کے آلے سے چھوٹا پیشاب آ رہا ہے تو وہ مذکر ہے، اس کو حصہ مذکر والا دیں گے، اور مؤنث کے آلہ سے اگر پیشاب آ رہا ہے تو اس کو مؤنث سمجھیں گے، اور اس کو مؤنث والا حصہ دیں گے۔
یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، یعنی سنجیدہ مسئلہ ہے، مذاق نہیں ہے۔ بھئی اسلام اس کا کیا کہتا ہے؟ کفر کے دور کا، جاہلیت کے دور کا ایک بہت بڑا حکیم تھا۔ حکیم کا معنی یعنی علم والا آدمی، حکیم حکمت والا آدمی، جس کا نام تھا عامر ابن طرب ادوانی۔ یہ قصہ لکھ رہا ہے، آپ لکھ نہیں رہے؟ عامر ابن طرب ادوانی، ادوانی عین کے ساتھ، ادوانی۔ اس کے پاس یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک بچہ ہے، جس کے دونوں آ رہے ہیں، مذکر والا بھی اور مؤنث والا بھی۔ کیا کہیں اس کو، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ دونوں ہیں، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے۔ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو قبول نہیں کرتے اس کو، کیونکہ مذکر اور مؤنث الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتی۔ چونکہ بہت بڑا آدم تھا، رات کو گھر سویا، اسے نیند نہ آئی، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ اس کے گھر میں ایک چھوٹی بچی تھی، بچی یا تو وہ کنیز تھی یا اس کی اپنی بچی تھی، جاریتن صغیرتن، چھوٹی بچی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ عامر ابن طرب پوچھا تو اس نے بتایا کہ لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے اور مجھے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ مجھے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اس بچی نے کہا، جاریہ نے کہا، کنیز ہوگی شاید، دعی الحال، دعی الحال، دال اور عین، دا ید و دا یادوں سے ہے، دا عمر، دعی الحال واتبع المبال، واتبع اتبع یتبع